بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفسدی اسلامک یوٹیوب چینل، اور تراکیب کے سلسلے میں آج ہمارے پاس یہ حکایات کی تراکیب ہیں، یا دوسرے جو اسباق ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں تو حکایات کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کتاب کے درمیان میں 3 حکایات ہیں، آج ان کو انشاءاللہ اس ترکیب میں ان کی ترکیب حل کر دیتے ہیں، اور بقیہ جو آخر میں حکایات بعد میں کر لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ پہلی حکایت ہے، قیل لمعروف فی مرض موتہ اوصی فقال اذا مت فتصدقوا بقمیصی۔ معروف سے کہا گیا مرض الموت میں کہ آپ وصیت کرو، تو اس نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قمیص صدقہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ایسے ہی جاؤں ننگی حالت میں جیسے میں آیا تھا دنیا میں۔ جس وقت میں آیا تو یعنی کہ دنیا میں ننگی حالت میں تھا، کپڑے نہیں تھے، تو اس طریقے سے۔ تو یہ ترکیب شروع کرتے ہیں۔ قیل صیغہ فعل ماضی مجہول لمعروف نائب فاعل مرفوع تقدیراً بعض لام زائدہ جار ہے، معروف مجرور بالکسرہ لفظاً جار مجرور مستغنی از متعلق فی جار مرض مجرور بالکسرہ لفظ منصوب علی المفعول بغیر سری جار مجرور متعلق بقیل فعل اس معروف مضاف یعنی مرض مضاف موت مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً مضاف یہ ضمیر مضاف الیہ مجرور محلاً راجع بسوء معروف بعد اوصی جملہ مقولہ قیل است اوصی صیغہ فعل امر حاضر معلوم ضمیر و مستتر فاعل مرفوع محلاً۔ اب اس کے بعد پہلا یہ فا آ جاتا ہے، تو اس فا کو ہم کہہ دیں گے فا جوابیہ۔ بعد جملہ جواب امر است۔ قال صیغہ فعل ماضی معلوم ہے ضمیر و مستتر فاعل مرفوع محلاً راجع بسوء معروف۔ اذا مت جملہ مقولہ برائے قال است۔ اذا شرطیہ مفعول فی مقدم اس منصوب محلاً ظرف مضاف مت جملہ بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ است مجرور محلاً۔ بعض مت صیغہ فعل ماضی معلوم ہے فعل شرط مجزوم محلاً تو ضمیر بارز فاعل مرفوع محلاً۔ فا جزائیہ یہاں پہ ہوگا۔ تصدقوا جملہ جزاش مجزوم محلاً۔ تصدقوا صیغہ فعل امر حاضر معلوم وہ ضمیر بارز فاعل مرفوع محلاً۔ با زائدہ جار قمیصی مجرور بالکسرہ تقدیراً جار مجرور مستغنی از متعلق است۔ بعض قمیصی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ است مجرور محلاً۔ فا تعلیلیہ اور مابعد جملہ جو ہے وہ معللہ ہوگا، اور یہ فإنی میں، اور تصدقوا جملہ معللہ ہوگا۔ فإنی ارید معللہ اور تصدقوا جملہ معللہ۔ اور اس کے بعد ان جو ہے حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خواہش میں طلبہ نون وقع یا ضمیر اسمش منصوب محلاً۔ ارید ان اخرج جملہ خبرش مرفوع محلاً۔ ارید صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ لفظاً ہے ضمیر در و مستتر فاعلش مرفوع محلاً۔ اور اس کے بعد جو ان اخرجہ کو کہہ دیں گے جملہ بتاویل مصدر ہے مفعول بھی است منصوب محلاً۔ بعض ان مصدریہ ناصبہ ناصبۃ المستقبل اخرجہ صیغہ فعل مضارع معلوم منصوب بالفتح لفظاً ضمیر در مستتر فاعلش مرفوع محلاً ذو الحال، اس اخرجہ میں ذو الحال ہوگی۔ اور من جار دنیا مجرور بالکسرہ تقدیراً و منصوب محلاً مفعول بھی غیر سری جار مجرور متعلق باخرج فعل است۔ عریانا حال است منصوب بالفتح لفظاً۔ کاف بمعنی مثل مفعول مطلق است منصوب بالفتح لفظاً، مثلا جو ہے وہ منصوب بالفتح لفظاً اس کو کہہ دیں گے۔ برائے موصوف محذوف کے خروجاً باشد کہ تقدیرش خروجاً مثل دخولی ایاہا، خروجاً مثل دخولی ایاہا۔ بعض خروجاً مفعول مطلق است منصوب الفتح لفظاً موصوف مثل صف توست منصوب الفتح لفظاً مضاف ما مصدریہ، اور اس سے ما کو کہہ دیں گے ما مصدریہ مضاف دخلتها بتاویل یعنی کہ بتاویل مصدر مضاف الیہ است مجرور محلاً۔ بعض دخلت صیغہ فعل ماضی معلوم تو ضمیر بارز فاعلش مرفوع محلاً ذو الحال۔ ہا ضمیر واحدہ مؤنث غائبہ یعنی مفعول بھی اس منصوب محلاً راجع بسوء دنیا۔ عریانا حال اس منصوب الفتح لفظاً، تو پہلا عریانا بھی حال ہے اور دوسرا عریانا بھی حال بنے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ترکیب مکمل ہوگی۔ دوسری ترکیب یہاں سے شروع ہوتی ہے جی۔ حکی عن السری انہ قال منذ 30 سنۃ انا فی الاستغفار من قولی الحمدللہ۔ سری سے حکایت کی گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 30 سال ہو گئے ہیں تو میں صرف الحمدللہ کہنے کی وجہ سے، یعنی الحمدللہ میں نے جو کہا ایک موقع پہ، اس کی وجہ سے میں استغفار میں ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں۔ قیل وکیف ذالک، یہ کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں بغداد میں ایک دفعہ آگ لگ گئی، ایک شخص مجھے ملا اور اس نے کہا کہ نجا حانوتک، آپ کی دکان تو بچ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو اب مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے بہت زیادہ ندامت ہے۔ علامہ قلت لانی اردت لنفسی خیر مما حصل للمسلمین من المصیبہ، چونکہ میں نے تو اپنے حاصل ہونے والی جو ایک یعنی میرا تو یعنی کوئی نقصان نہیں ہوا،
تو اس نقصان کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر مسلمانوں پر جو مصیبت آ گئی تھی اس کی وجہ سے میں نے الحمدللہ کہا. تو میں صرف الحمدللہ کہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیا ہوں استغفار کر رہا ہوں اس وقت میں. تو حقیہ سے ترکیب شروع کرتے ہیں. حقیہ صیغہ فعل ماضی مجہول ان جار السر مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مالا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با حقیہ فعل است. ان بما اسم خبر خیش بتاویل مفرد نائب فاعلش مرفوع محلا. بعض ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خیش میں طلبد. ہو ضمیر واحد مذکر غائب اسمش منصوب محلا. قال منذ ثلاثین جملہ خبرش مرفوع محلا. بعض قال صیغہ فعل ماضی معلوم ہے ضمیر اور مستتر فاعلش مرفوع محلا راجع بسوء اسم انا. اور منذ الاخر جملہ مقولہ برائے قال است. منذ جار ثلاثین مجرور بالیا لفظا و منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با قال یعنی کہ استغفار یعنی شبہ فعل مؤخر است. استغفار جو آ رہا ہے آگے اس کے متعلق کر دیں گے اس کو. بعض ثلاثین اس میں عدد مبهم ممیز ناصب التمیز ہے. سنتاً تمیزش منصوب بالفتح لفظاً. سنتاً کو یعنی کہ یہاں پر کیا بنا دیں گے تمیز بنا دیں گے تمیزش منصوب بالفتح لفظاً. انا ضمیر واحد متکلم مبتدا است مرفوع محلا. فی الاستغفار ظرف مستقر خبر است مرفوع محلا. بعض فی جار الاستغفار مجرور و منصوب محلا مجرور بالکسرہ لفظا و منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با ثبت و یا کے ثابت مقدر بنابر اختلاف مذہبین. اور من اس من کو یہاں پہ جو آ رہی ہے اس من کو کہہ دیں گے من تعلیلی یا جار. قول مجرور بالکسرہ تقدیرا و منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با استغفار شبہ فعل است. بعض قول مصدر یعمل عمل فعل ہی مبدل منہ مضاف مبدل منہ بھی بنائیں گے مضاف بھی بنائیں گے. اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ مجرور محلا و مرفوع مانا بنابر فاعلیت. الحمدللہ جملہ بدل است. تو قول کو ہم نے مبدل منہ بھی بنانا ہے الحمدللہ کو جملہ بدل است مجرور محلا. بعض الحمد مبتدا است مرفوع بالضمہ لفظا. للہ ظرف مستقر خبر است مرفوع محلا. لام جار لفظ اللہ مجرور بالکسرہ لفظ منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق به ثبت و یا کے ثابت مقدر بنابر اختلاف مذہب الی آخر کہہ دیں گے. اور مرتن تمیزش منصوب بالفتح لفظا. مرتن تمیز بچ جائے گا منصوب بالفتح لفظا. از نسبت قول بسوء یا ضمیر واحد متکلم یعنی قول کی جو یا ضمیر واحد متکلم کی طرف نسبت ہوئی ہے اس نسبت سے مرتن کیا بنے گا تمیز بنے گا. اس لیے مبہم ممیز تو پیچھے کچھ نہیں ہے لیکن قول جو ہے اس کو ہم کہیں گے از نسبت قول یعنی کہ بسوء یا ضمیر واحد متکلم. و یا کہ ایک اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے مرتن مفعول مطلق است منصوب الفتح لفظا باعتبار موصوف معذوف کے قولا باشد. اس کے حساب سے کر دیں گے. قیل صیغہ فعل ماضی مجہول جملہ مستانفہ یعنی یہ دو دفعہ جملہ مستانفہ آ رہا ہے. ایک تو انا فی الاستغفار آپ یاد رکھیں وہاں بھی جملہ مستانفہ دوبارہ ہوگا اور یہاں دوبارہ پھر اس کو جملہ مستانفہ کہہ دیں گے اس قیلہ کو. بعض ضمیر اور مستتر نائب فاعل مرفوع محلا. کیف ذالک مقولہ برائے قیل است واو زائدہ برائے تحسین کلام. و کیف میں واو زائدہ برائے تحسین کلام. کیف خبر مقدم است مرفوع محلا. ذالک اس میں اشارہ مبتدا مؤخر است مرفوع محلا. فا جوابیہ کہہ دیں گے جواب استفہام. بعض قال صیغہ فعل ماضی معلوم ہے ضمیر اور مستتر فاعلش مرفوع محلا راجع بسوء سری. وقع جملہ مقولہ برائے قال است. وقع صیغہ فعل ماضی معلوم ہے باجار بغداد مجرور بالفتح لفظا مجرور ہے لیکن مجرور بالفتح لفظا و منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با وقع فعل است. حریق فاعلش مرفوع بالضمہ لفظا. اس وقع کا فاعل بن رہا ہے حریق. حریق فاعلش مرفوع بالضمہ لفظا. فا عاطفہ لقی یعنی معطوف اور قال جو ہے وہ معطوف علیہ بن جائے گا پچھلا. بعض لقیہ صیغہ فعل ماضی معلوم نون وقع یا ضمیر واحد متکلم مفعول به مقدم است منصوب محلا. رجل فاعلش مؤخر است مرفوع بالضمہ لفظا. فا عاطفہ قال معطوف لقیہ معطوف علیہ. اب قال قربا وقع معطوف علیہ بودن بھی کہہ سکتے ہیں. بعض قال صیغہ فعل ماضی معلوم ضمیر اور مستتر فاعلش مرفوع محلا. لام جار
قال کے بعد لام کیا کر دیں گے، اس لام کو کہہ دیں گے جار، اور یا ضمیر مجرور و منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بقال فعل است. نجا مقولہ برائے قال است. بعض نجا سے فعل ماضی معلوم ہے. حانوت فاعلش مرفوع یعنی کہ مرفوع، حانوت فاعلش مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ مجرور محلاً. فا عاطفہ، قلت معطوف اور نجا جو ہے وہ معطوف علیہ ہو جائے گا. بعض قلت سی فعل ماضی معلوم تو ضمیر بارز فاعلش مرفوع محلاً. الحمدللہ جملہ مقولہ برائے قلت است. الحمد مبتدا است مرفوع بالضمہ لفظاً، لفظ اللہ خبر است مرفوع محلاً. لام جار لفظ اللہ مجرور بالکسرہ لفظاً مرفوع محلاً مفعول بغیر سے جار مجرور ضرب یعنی کہ جار مجرور متعلق با ثبت و یا کے ثابت مقدرس بنا بر اختلاف مذہب الی آخرہ. فا نتیجیہ یہاں پہ کہیں گے منذ جار ثلاثین مجرور بالیا لفظا و منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق با نادب شبہ فعل مؤخر است. بعد ثلاثین اس میں عدد ممیز ناصب التمیز سنۃ تمیزش منصوب الفتح لفظا. اچھا، انا ضمیر واحد متکلم مبتدا است مرفوع محلا، نادما خبر است مرفوع بالضمہ لفظا. علی جار اور ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیس مجرور و منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق نادم شبہ فعل است. بعد ما موصولہ یا موصوفہ قلت جملہ صلہ یا صفت است. موصولہ یا موصوفہ قلت جملہ صلہ یا صفت است. علی ما قلت لام جار، اس کے بعد جو لام آ رہا ہے لام تعلیلی یا جار کہہ دیں گے الاخری. اور ان جملہ یعنی کہ بما اسم خبر خیر مجرور و منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بنادم شبہ فعل است. ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خیشمی طلبد. یا ضمیر اسمش منصوب محلا، اردت جملہ خبر است مرفوع محلا. اردت سی فعل ماضی معلوم تو ضمیر بارز فاعلش مرفوع محلا. لام جار نفسی مجرور بال کسرت تقدیرا و منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق با اردت فعل است. بعد نفسی مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ مجرور محلا. اور خیرن مفعول بھی است منصوب بالفتح لفظاً کہہ دیں گے. خیرن مفعول بھی است منصوب بالفتح لفظاً. اور اس کے بعد آ گیا خیرن مفعول بھی است منصوب بالفتح لفظاً مما حصل. اور من جار ما بما ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیر مجرور و منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق با اردت فعل است. بعد ما موصولہ یا موصوفہ ذوالحال، اس ما کو ذوالحال بھی بنائیں گے. اور حصل جملہ صلہ یا صفت توست. حصل سی فعل ماضی معلوم ضمیر در مصرف فاعلش مرفوع مالا راجع بسوء موصول ہے. لام جار مسلمین مجرور بالیا لفظا منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بحصل فعل است. من المصیبت ظرف مستقر حال است منصوب محلا. من جار المصیبت مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مالا مفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بثابتا شبہ فعل است. ثابتا سی اس میں فاعل تک کردہ بر ذوالحال خود یا عمل فعل ضمیر در مصرف فاعلش مرفوع مالا راجع بسوء ذوالحال. بڑی ترکیب تھی جی. تو بہرحال اگلی ترکیب ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خرج ابراہیم ابن ادہم یوما متصدیا فاصار ثعلبا وارنما وهو فی طلبہ. تو فہتف به ہاتف یا ابراہیم لہذا خلقت، یعنی کہ ابراہیم بن آدم ایک دفعہ شکار کر رہے تھے تو ان کے آگے یعنی ایک خرگوش تھا اور ایک لومڑی تھی. ان کی طرف وہ گئے تو وہ فی طلب ہی، آپ پیچھے بھاگ رہے تھے تو کسی نے آواز دی کہ اے ابراہیم لہذا خلقت، آپ اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو خرج سے شروع کرتے ہیں جی. خرج سی فعل ماضی معلوم، ابراہیم فاعلش مرفوع بضمہ لفظا موصوف ذوالحال. ابن صفت مرفوع بضمہ لفظا مضاف. ادہم مضاف الیہ مجرور بالفتح لفظا. یومن مفعول فی اس منصوب بالفتح لفظا. متصدیا حال اس منصوب بالفتح لفظا. فا عاطفہ. اسارہ معطوف. خرج معطوف علیہ. اسارہ سی فعل ماضی معلوم ہے ضمیر در مصرف فاعلش مرفوع محلا ذوالحال. ثعلبا مفعول بھی اس منصوب بالفتح لفظا. واو عاطفہ. النمر معطوف. ثعلبا معطوف علیہ. واو حالیہ. اور ہوا فی طلب ہی، یعنی کہ
واو حالیہ کہہ دیں گے اس کو. اور یعنی ارنم یعنی کہ یہ جو اس کے بعد جملہ ہے وہ فی طلب جملہ حال است منصوب محلن. بعض ہوا ضمیر مبتدا است مرفوع محلن راجع سوء ابراہیم. فی طلب ظرف مستقر خبرش مرفوع محلن. فی جار طلب مجرور بالکسر لفظا منصوب محل مفعول به غیر جار مجرور متعلق بثبت و یا کہ ثابت مقدر بنا بر اختلاف مذہب الی آخرہ. بعض طلب مضاف مصدر یعمل عمل فعل ہی مضاف کہہ دیں گے. یہ ضمیر واحد مذکر غائب مضاف الیہ مجرور محلن و منصوب مانن بنا بر مفعولیت بھی اس کو ساتھ کہہ دیں گے. فا عاطفہ کہیں گے. حطف معطوف اثارہ معطوف علیہ است. بعض حطف صیغہ فعل ماضی معلوم ہے اور بھی با جار ہی ضمیر مجرور و منصوب مانن مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق با حطف فعل است. راجع بسوء ابراہیم. حاطف فاعلش مرفوع بضم لفظا. ضمیر در و مستتر فاعل نہیں بنائیں گے. حطف صیغہ فعل ماضی معلوم تو حاطف فاعل است مرفوع بضم لفظا. یا ابراہیم جملہ مفعول بھی است. بعض یا حرف ندا قائم مقامات ناصب منادہ مضاف یا مشابہ مضاف نکرہ غیر معینہ. ابراہیم منادہ مفرد معرفہ مبنی علی ما یرفع به مبنی علی الضم کہہ دیں گے. اور علی ہادہ جملہ مقصود بالنستا است. حمزہ استفہامیہ لام جار حاضہ مجرور اسم اشارہ مجرور و منصوب مال مفعول بغیر جار مجرور متعلق با خلقتا فعل مؤخر است. بعض خلقتا صیغہ فعل ماضی مجهول تو ضمیر نائب فاعلش مرفوع محلن. تو یہ جی الحمدللہ 16 منٹ میں 16.5 منٹ میں یہ تینوں تراکیب ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے ترکیب کا سلسلہ آگے ہم جاری رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.